میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ایک دوست نے انڈیا سے کہا کہ یہ جو لاہور کا ریلوے اسٹیشن ہے اس کے بارے میں بھی کچھ میں بتاؤں۔ تو ہم نے تو بچپن سے دیکھا ہوا ہے، ایک بہت ہی امپریسو عمارت ہے، اور اگر آپ یہ اپنا پی ایس اے بیرج کی کتاب کپلنگز ٹو دا خیبر میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس لائن کے اوپر سندھ، جسے اس زمانے میں سندھ پنجاب اینڈ دہلی ریلوے کہتے تھے، اس لائن کے اوپر یہ سب سے امپریسو خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہے، جس کا برک ورک بہت اعلیٰ ہے اور جس کی جو ساری ساخت ہے، جو بناوٹ ہے، وہ بالکل ایک یورپین کاسل والی ہے۔ اس سے پہلے کہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہم آئیں، میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ریلوے لائنز بچھی ہوئی ہیں یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اندر، یہ 1861 میں ہمارے جو پاکستان کے اندر جو بچھی ہوئی ہیں، اس میں 1861 میں یہ ریلوے لائن کراچی سے کوٹڑی تک بچھ چکی ہوئی تھی، اور اس کا نام انگریزوں نے رکھا تھا سندھ ریلوے۔ اور ابھی 1861 میں ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ دریائے سندھو کو، دریا ہے بھائی، یا تھا، انہوں تو ایسی چھڑیا ہی کچھ نہیں، تو وہ سندھو کو پل کر کے پار کر سکیں۔ تو وہ کیونکہ کراچی سے کوٹڑی تک وہ سندھو دریا کے دائیں کنارے کے اوپر تھی ریلوے لائن، تو وہ وہاں سے ہی لاڑکانہ کو لے آئے اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے۔ اس کے اوپر میں پہلے کر بھی چکا ہوں، اور یہ رک ریلوے اسٹیشن کی آپ تصویر دیکھ لیجئے، اس پہ جو یہ لگا ہوا ہے آئی وی ایس آر، وہ انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے ہے، اور جو کے ایس آر ہے وہ قندھار اسٹیٹ ریلوے ہے، کیونکہ کبھی انگریزوں کا خیال تھا کہ قندھار بھی لے جائیں گے ٹرین کو، اور پتہ نہیں، ویسے وہ ہمارے تورم خان جو ہے نا، وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں کہ اسی لے کے جاواں گے جی، سینٹرل ایشیا نال کنیکٹ کر دیاں گے۔ آج تو 150 سال بعد بھی یہی گلاں ہو رہی ہون گیاں۔ اچھا، جب یہ کام یہاں پہ چل رہا تھا تو وہاں بھی انڈیا میں بھی کام ہو رہا تھا۔ ایک ریلوے کا نام انہوں نے رکھا تھا دا گریٹ انڈین پیننسولر ریلوے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے اس سیکشن کے بارے میں بھی، کہ وہاں یہ جو پیننسولر ریلوے تھی، جس میں یہ سارا ساؤتھ انڈیا والا معاملہ ہے، بڑے بڑے خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہیں۔ میرے یار دوست انڈیا سے مجھے تصویریں بھیجتے رہتے ہیں کہ دیکھ، اور سڑ کے تو دیکھ نہیں سکتا آ کے۔ دلی میں کام ہو رہا تھا، تو اس کا انہوں نے دلی سے جو امرتسر کو ریلوے لائن لا رہے تھے نا، وہ پنجاب دلی ریلوے تھی، یا دلی پنجاب ریلوے۔ پھر ملتان اور امرتسر کا بھی جوڑا جا رہا تھا ریلوے لائن سے، اور وہ براستہ لاہور جو جا رہی تھی، تو 1864 کے اندر وہ ریلوے لائن بچھ گئی۔ دسمبر کا مہینہ تھا جب وہ لائن مکمل ہوئی۔ اس سے پہلے ہی کام ریلوے اسٹیشن کے اوپر شروع ہو چکا تھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ 1859 میں 1859 کے اندر یہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ کام کیا۔ 2 ہی سال پہلے جنگ آزادی لڑ کے ہم فارغ ہوئے تھے، ہمارے بڑے بندے شہید ہوئے، ہندو مسلمان، اس کے اندر بڑا نقصان جان کا ہوا یہاں پہ۔ تو اب انگریزوں کو کھٹکا تو تھا کہ انہوں نے پتہ نہیں پھر کوئی پنگا کرنا ہے، پھر کچھ کرن گے، تو ریلوے اسٹیشن انہوں نے بنانا کیسا شروع کیا۔ ریلوے اسٹیشن ایک پورا برطانوی کاسل تھا، اس میں وہی ٹرٹس ہیں، یعنی برجیاں دیکھیں آپ ذرا اس کی، اور پھر یہ اگر آپ یہ جو ڈیوڑی ہے ریلوے اسٹیشن کی، جب آپ ایمپریس روڈ سے آتے ہیں ریلوے اسٹیشن کو، تو آپ اس ڈیوڑی میں داخل ہوتے ہیں، اس کے سائیڈوں کے اوپر باہر یہ ٹاور بنے ہوئے ہیں، یہ بالکل برطانوی جو کاسلز ہوتے تھے ان کا جو واچ ٹاور ہے، اس کا یہ موک ڈیزائن ہے، یہ ہے نہیں ویسے واچ ٹاور، کیونکہ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کوئی کھڑکی وڑکی دروازہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہرے دار کھڑا ہو کے دور تک دیکھے، لیکن بنائے وہی گئے تھے۔ پورا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ ایک کاسل ہے، برجیاں ہیں، ٹاورز ہیں، اور اس کو بنانے کا انگریز کے دماغ میں تھا کیا؟ وہ ہم نیٹو لوگ جو تھے نا، دیسی لوگ جو تھے، وہ ہمیں باور کرانا چاہ رہے تھے، ہمارے اوپر یہ پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو
اور مجھے یقین ہے کہ جب ریلوے بن گئی اور چل پڑی تو بہت سال تو ایسے ہوئے ہوں گے کہ ہمارے جو باپ دادے تھے، جو میرے پردادا یا ان سے بھی پہلے جو لوگ تھے، وہ تو خیر جلندھر میں رہتے تھے، یہاں لاہور کے جو رہنے والے تھے وہ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک پھٹکتے نہیں ہوں گے کہ یار پتہ نہیں ہے کی یہ تھے. تو اور انگریزوں کا جو لاہور کا ریلوے اسٹیشن بنانے کا جو فلسفہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو مقامی لوگ ہیں یہ ڈر کے رہیں کہ وہ یہ ہماری طاقت، ہم نے کیا بنایا، یہ قلعہ بنایا ہم نے یہاں پہ. اور اس میں بڑے پیارے پیارے فیچرز ہیں. یہ جو آپ کو ٹاور نظر آ رہے ہیں دو، ان کے جو اوپر وہ لوہے کا کام لگا ہوا ہے وہ ونڈ وینز ہیں، وہ ہوا کا رخ بتانے کے لیے ہیں. اور اب دونوں کی سمت ایک ہی طرف ہے. مجھے نہیں پتا کہ اب چلتی ہیں یا جام ہو چکی ہوئی ہیں. بنائی اسی لیے گئی تھی کہ پتہ چلے کہ ہوا کس سمت سے آ رہی ہے. اور یہ جو ٹاورز ہیں ان کے اندر آپ کو ایک ہی گھڑی دکھ رہی ہے. اگر آپ سامنے سے جب آتے ہیں ریلوے اسٹیشن کی طرف تو آپ کو ایک گھڑی اور ایک ٹاور میں دو گھڑیاں ہیں. ان کے چاروں جو فیسز تھے ان کے اوپر گھڑیاں تھیں. وہ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، وہ اس زمانے کی مکینیکل گھڑیاں جن کی براس ورکنگز ہوتی تھیں وہ خراب ہوتی گئیں، ان کے پارٹس ختم ہوتے گئے، نہ کوئی بنانے والا رہا. تو پھر آہستہ آہستہ گھڑیاں تبدیل ہو گئیں. اب جو لگی ہوئی ہیں وہ مجھے یقین ہے کہ وہ بیٹری سے چلنے والی ہوں گی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 1987 کے اندر فیبروری یا مارچ کا مہینہ تھا، میں کیا سبی سے خوست والی ریلوے لائن کے اوپر سفر کرنے کے لیے، صرف مزہ لینے کے لیے، اور کوئی کام نہیں تھا. تو سبی میں ایسے ہی میں بازار میں گھوم رہا تھا، ابھی گرمی نہیں شروع ہوئی تھی جس کے لیے سبی مشہور ہے. تو ایک دکان پہ میں نے گلٹ اینڈ جانسٹن کی گھڑی دیکھی، جو کہ اگر آپ گلٹ اینڈ جانسٹن انٹر کریں تو آپ کو اس سے گوگل سے اس کا مل بھی جائے گا، تصویریں بھی مل جائیں گی. یہ ہر ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہوتی تھیں. اور ہمارا جو گولڑا کا ریلوے میوزیم ہے وہاں بھی یہ آپ تصویر جو دیکھ رہے ہیں یہ گلٹ اینڈ جانسٹن کی سپلائی کی ہوئی گھڑیاں ہیں. تو وہاں ایک کباڑ خانے میں کوئی 4-5 یہ گھڑیاں اس نے لگا کے رکھی ہوئی تھیں. مجھے ان چیزوں کا بڑا شوق ہے تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ یار یہ کتنے کی ہے؟ کہ جی 150 روپے کی. 1987 میں 150 روپیہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کہا یار یہ میں 4-5 ہی ساری کی ساری لے جاتا ہوں اور یار دوستوں کو دے دوں گا، کچھ ایک آدھی اپنے لیے رکھ لوں گا. تو جب میں نے وہ اس سے بس سودا تقریباً ہو گیا تو میں نے کہا یار اس کی چابیاں ہیں نا، چابی اس کو پھر بھرنے والی. کہتا ہے اس کو چابی نہیں چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس میں مشین لگی ہوئی ہے. تو میں نے کہا وہ مشین ہی تو چابی سے چلتی ہے. کہ نہیں، وہ کھول کے دکھایا تو اس میں اس نے بیٹری والی مشین لگائی ہوئی تھی، یہ جو عام آج کل کی کوارٹز گھڑیوں کے اندر ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ اس کی اصل کدھر گیا؟ وہ پچھلے کمرے کی طرف اشارہ کر کے دیکھا. وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ سارا پگھلا دیا. وہ جو پیتل تھا وہ سارا پگھلا کے فارغ کر دیا. اس کو پتہ نہیں کس کام میں لائے، لیکن وہ پیتل اس پہ پگھلا دیا. اس کا جو پینڈولم تھا اس میں سیسا ہوتا ہے، لیڈ ہوتا ہے، وہ لیڈ بھی اس نے پگھلا دیا. وہ مجھے کہتا ہے وہ بڑا اچھا کام ہے. اور یہ گھڑیاں ساری کی ساری یوب ویلی ریلوے جو تھی اس کے ریلوے اسٹیشنوں سے ادھر ادھر کی ہوئی تھیں. تو خیر لاہور کی بات تو گھڑیوں کی بات ہو رہی تھی. لاہور کا ریلوے اسٹیشن یہ میں بات کرتے کرتے آپ کو ساری تصویریں دکھا گیا ہوں، ہے بڑا خوبصورت. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جب یہ ریلوے اسٹیشن بنا تھا 1859-60 کے بیچ، تو تب یہ جو جسے ایمپریس روڈ اب کہتے ہیں، اب تو پتہ نہیں اس کا کوئی اور نام رکھ دیا، کوئی شیخ فلانا ڈھمکانا، یہ وہ فلاں، وہ پورا ناول ہے، وہ نام نہیں ہے، وہ ناول ہے پورا، تو کوئی بھی نہیں لیندہ. اب تو ویسے ہی لاہور میں لوگوں کو سڑکوں کے نام ہی نہیں یاد رہے، کیونکہ وہ پہلے جب نام ہوتے تھے لوگ لیتے تھے، پھر نام بدل دیے، نیا نام لینے کی کسی نے کوشش نہیں کی، تو کچھ سڑکوں کے پرانے نام رہ گئے ہیں، باقی سڑکوں کے نام لوگ بھول چکے ہیں.
ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੜੀ ਸ਼ਾਹ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ड्यूरेंट रोड है। तो ये जब बनाया गया था रेलवे स्टेशन, तो ये गवर्नर्स हाउस तक ये एम्प्रेस रोड बिल्कुल खाली थी। साइडों पे हो सकता है पेड़ हों बहुत सारे पुराने, लेकिन ये जो अब वहाँ पुलिस के दफ्तर हैं और वो एक बड़ी सी कोठी है, पता नहीं स्टेट बैंक की, रेलवे हेडक्वार्टर्स है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, या अब पाकिस्तान रेलवे जो कहलाती है। तो ये अभी कुछ नहीं था। तो गवर्नर्स हाउस के जो गेट था वहाँ से सीधा आप रेलवे स्टेशन पे, गवर्नर साहब ने अगर कहीं जाना होता था तो वो उस रास्ते आया करते थे, और वहाँ से रेलवे स्टेशन दिखता भी होगा। तो एक पुरानी तस्वीर मैंने कहीं देखी थी कि रेलवे स्टेशन के सामने जो बहुत सा एक खुला बाग है, जब मैं पिछली बार गया हूँ तो वहाँ खुदाई हुई थी, पता नहीं क्या बन रहा था, कोई इमारत खड़ी कर देंगे, रेलवे स्टेशन भी ढका जाएगा। ये कोई साल से ज़्यादा पुरानी बात है। जैसे पहले मैं ट्रेनों पे सफ़र किया करता था, अब उस तरह से नहीं है, क्योंकि ख़तरा ही रहता है, पता नहीं कदों पुठी हो जाए ट्रेन तो बंदा मारिया जाए, हमें गरीब, तो वो सब खुदा हुआ था। तो वहाँ से रेलवे स्टेशन नज़र आया करता था, और गवर्नर साहब सीधे के सीधे रेलवे स्टेशन अपनी गाड़ी पे बैठ के पहुँचा करते थे। पहले घोड़ा गाड़ी थी, फिर तो आ गई थी मोटर गाड़ियाँ भी। अंदर रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सबसे मसरूफ़ प्लेटफॉर्म है ना, वो है ये प्लेटफॉर्म नंबर 4। इस पे हर बड़ी गाड़ी, खैबर मेल, तेज़गाम, आपका भला हो जाए, ये जो मशहूर गाड़ियाँ, काराकोरम एक्सप्रेस और इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं, वो सारी 4 नंबर से चलती हैं। और इसके परली तरफ एक 5 नंबर भी है। इसके उरली तरफ जैसे आप दाखिल हों, अगर सीधे आप सीढ़ियाँ चढ़ के 4 नंबर की तरफ ना जाएं तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, वो भी अब काफ़ी मसरूफ़ रहता है। और सीधे हाथ अगर 2 नंबर से आप चले जाएं मशरिक़ की तरफ, तो वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर दाई अंगा की मस्जिद है। अभी तक जब अंग्रेज़ बना रहे थे तो उन्होंने मस्जिद को बचा लिया, वो मस्जिद जहांगीर के दौर की है। बाकी प्लेटफॉर्म्स पीछे हैं, मुझे अब ये नहीं याद कि कुल प्लेटफॉर्म हैं कितने, लेकिन 7 प्लेटफॉर्म तक तो मैंने देखे हुए हैं। वो एक ज़माना था ना जब मैं बहुत ट्रेन्स पे सफ़र किया करता था, जिधर भी जाना है ट्रेन पे जाया करता था। अब तो हर कोई बस पे जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ऊपर एक ट्रेन आ रही है। एक ज़माने में बड़ी रौनक होती थी, यहाँ पे अंदर बुक स्टॉल्स थे जिस पे आपको हर किस्म की किताबें मिला करती थीं। अब सिर्फ आपको वहाँ पे मजहबी किताबें मिलती हैं। ये तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये सारी की सारी 2011 में खींची थी। और चूँकि पाकिस्तान में फ़ोटोग्राफ़ी नॉट अलाउड वाला सीन है ना, तो मुझे यार दोस्तों से कह के इजाज़त लेनी पड़ी थी। स्टेशन सुपरिटेंडेंट, ऐसे जो बड़े स्टेशन होते हैं उन पे स्टेशन सुपरिटेंडेंट होते हैं, स्टेशन मास्टर्स नहीं। तो स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब को कहा गया कि जी ये बंदा आ रहा है, हमारा अपना काम कर रहा है सरकारी। तो तब जाके उन्होंने मुझे रेलवे पुलिस का एक बंदा साथ दिया, तो मैं तस्वीरें खींच सका। और फिर भी ना हर किसी को पिस्सू पड़े हुए थे, ओए की कर रहे हैं, ये कौन है। तो जो भी ज़रा मैं सुन लेता था ना कौन है, मैं कहता था मैं इंडिया का जसूस हाँ, उत्थों आया मैं, मेरा नाम प्रेम कुमार है। तो ये वो हमारे यहाँ अब ये पैरानोया बहुत आम है। एक बात जो इस रेलवे स्टेशन के बारे में है ना, वो ये है कि वो 1950 की दहाई में, मेरा ख्याल 1952 की बात है, एक फ़िल्म थी भवानी जंक्शन। वो भवानी जंक्शन जो थी वो लाहौर रेलवे स्टेशन पे शूट हुई थी। उसमें स्टुअर्ट ग्रेंजर था हीरो, और एवा गार्डनर थी। और लाहौर का जो फ्लैटीज़ होटल है वहाँ पे अभी भी एवा गार्डनर स्वीट मौजूद है। मैंने वो फ़िल्म बचपन में देखी थी अपनी बड़ी बहन के साथ जाके। मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है, मुझे ये याद है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर कुछ बातें, आवाज़ें उर्दू की भी आती हैं या पंजाबी की। तो बाकी ये आपको रेलवे स्टेशन दिखाना था, वो आपको दिखा दिया। और जो कुछ मुझे इसके बारे में दिलचस्प बातें पता थीं, या पूरे पाकिस्तान में रेलवे से मुतल्लिक कोई और बातें पता थीं, वो भी आप तक पहुंचा दी हैं।